آپ نے دلیل کے طور پہ پیش فرمائی کہ وما کان لبشر، اور کسی بشر کی طاقت میں ایسا نہیں ہے یا اس کے شان کے لائق نہیں کہ ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے کلام فرمائے، یعنی براہ راست کلام فرمائے، یہ کسی بشر کی طاقت نہیں ہے، الا ہاں وحین، یا تو وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا کسی پردے کے پیچھے سے اللہ تبارک و تعالی، ان درمیان میں حجاب ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالی اس سے کلام فرماتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کی نفی کے لیے ان آیات کو پیش فرمایا۔ لیکن اب آپ دیکھیے آگے جو روایت ہے کہ وَكُنْتُ مُتَّكِئًا، حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں سہارا لے کر بیٹھا ہوا تھا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، فَقُلْتُ، اور پس میں نے کہا، یا ام المؤمنین، کہ اے مومنوں کی ماں، انظرینی، آپ میری رعایت فرمائیے، ولا تعجلینی، اور مجھ پر عجلت نہ کیجیے، یعنی فوری طور پہ آپ یہ فتویٰ نہ دیں، یہ بات نہ کہیں، الیس یقول اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان نہیں فرمائی کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور ضرور بے شک اس نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوسری مرتبہ اترنا دیکھا، یعنی اللہ گویا کہ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ یہ تو قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ملاحظہ فرمایا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور ضرور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افق مبین پر دیکھا، واضح آسمان پر دیکھا۔ تو قالت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ انا واللہ اول من سأل عن ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خدا کی قسم میں وہ پہلی شخص ہوں، پہلی عورت ہوں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دو آیات کے بارے میں کویسچن کیا۔ قالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما ذاک جبرائیل، کہ وہ تو جبرائیل تھے، ما رأیتہ فی السورہ، میں نے انہیں اس صورت میں نہیں دیکھا، التی خلق فیہا، کہ جس صورت میں اللہ نے ان کو پیدا فرمایا یا انہیں پیدا فرمایا گیا، غیر ہاتین المرتین، ان دو کے علاوہ، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو ان کی اصل اور حقیقی شکل میں دو مرتبہ دیکھا۔ رأیتہ منہبطا من السماء، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر رہے ہیں، سعدن عظم خلقہ ما بین السماء والارض، اس حال میں کہ ان کے جسم نے زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیا ہے، یعنی اتنی ہیبت ناک آپ کی اصل شکل تھی، یعنی عظیم شکل، ہیبت سے مراد کو ڈراؤنی شکل نہیں تھی، لیکن اتنی بڑی جسامت کہ زمین و آسمان کو کوئی چیز بھر دے تو کتنی بڑی جسمانیت ہوگی، اور ان کا جسم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ان دو آیات سے تو یہ مراد ہے۔ پھر کہتی ہیں، یہ پہلی بات ہوئی، پھر فرماتی ہیں ومن زعم ان محمدا کتم شیئا مما انزل اللہ علیہ، اور جس نے گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ان چیزوں میں سے چھپا لی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی، یعنی احکام یا تعلیمات وغیرہ، فقد اعظم الفریۃ علی اللہ، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اس پہ پھر آپ دلیل دیتے ہوئے کہتی ہیں یقول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا آپ اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ گویا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانا چاہتی ہیں کہ جب اللہ کا یہ حکم آ گیا کہ آپ سب کچھ پہنچا دیجئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امانت میں خیانت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تصور کے اعتبار سے بھی بعید ہے، لہذا ضرور آپ نے پہنچایا۔ اب جو اس میں بدگمانی کرے اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اور تیسری بات آپ فرماتی ہے کہ ومن زعم، اور جس نے گمان کیا کہ انہ یعلم ما فی غد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل کا معاملہ جانتے تھے، فقد اعظم الفریۃ علی اللہ، تو بے شک اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اور دلیل دیتی ہیں کہ واللہ یقول، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ لا یعلم، نہیں جانتا ہے، من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ جو بھی آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے وہ غیب کو نہیں جانتا، الا اللہ، سوائے اللہ تبارک و تعالی کے۔ تو اب ہم اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات نبی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار،
آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، اور وہو یدرک الابصار، اللہ تعالیٰ آنکھوں کو ملاحظہ فرما سکتا ہے۔ یہ پہلی دلیل آپ نے دی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، جبکہ ہم نے جو روایات بیان کی صحابہ کرام کی طرف سے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا ہے۔ اب یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا سیدہ عائشہ کا انکار کر دیا جائے یا ان صحابہ کرام کو غلط ثابت کیا جائے؟ تو دیکھیے علماء اسلام کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ دو باہم آیات ہوں جو آپس میں ٹکرا رہی ہوں، بظاہر ان کے مضامین ٹکرا رہے ہوں، یا دو روایات ہوں، حدیث کریمہ ہوں، یا صحابہ کرام کے نظریات ہوں، اگر آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آئیں تو ہمیں اس انداز سے ان کے معنی اور مفہوم کا اخذ کرنا چاہیے کہ ہر معنی مفہوم اپنے اپنے مقام پر درست ہو جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کا انکار نہیں کیا ہے، اس لیے کہ جو آیت کریمہ آپ نے پیش فرمائی اس میں ادراک کا لفظ ہے، رأیتو کا رؤیت کا لفظ نہیں ہے۔ رؤیت معنی ہوتا ہے دیکھنا، اور ادراک کا مطلب یہ یاد رکھیں کہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح البیان میں اسی آیت کے تحت کہ لا تدرکہ الابصار اور وہو یدرک الابصار اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو فرمایا گیا، اس میں ادراک جو لفظ استعمال ہوا اس کی تعریف کرتے ہوئے شاید فرماتے ہیں وہ ادراک الشیء، کسی شے کا ادراک عبارتن، یہ نام ہے عن الوصول الی غایتہ والاحاطۃ بہ، کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کا ہم کہتے ہیں اس نے ادراک کر لیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس شے کی انتہا تک پہنچ جانا اور اس کا مکمل طور پہ گھیراؤ اور احاطہ کر لینا۔ جیسے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، مکمل طور پہ شے میری نگاہوں کے سامنے ہے، تو میں کہوں گا کہ میری آنکھوں نے اس شے کا ادراک کر لیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آیت کریمہ ادراک کے بارے میں بیان فرما رہی ہیں، یعنی رؤیت کے بارے میں بیان فرما رہی ہے، اس میں رؤیت کا انکار نہیں ہے، ادراک کا انکار ہے کہ کوئی بھی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اور ادراک کا مطلب کیا ہے؟ کسی شے کی انتہا تک پہنچ جانا اور کسی شے کا احاطہ کر لینا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ تو آیت کریمہ میں بیان فرما رہا ہے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رؤیت کے سلسلے میں انتہا تک پہنچ جائے اور اس انداز سے رؤیت کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر لے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اس سے تو کوئی بھی منکر نہیں ہے۔